کہ سب سے پہلے یہ سرزمین ارض مقدس جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ آتی ہے 17 ہجری کے اندر، جو دور ہے دور حکومت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مقدس کے اندر اسلامی لشکر امین امت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں یہاں پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے ایک شہر تھا جنادین، اس شہر کو فتح کر لیا تو آگے جو اس شہر کو فتح کر لیا تو آگے جو فلسطین کا شہر تھا، اس کا جو بڑا پجاری تھا اس نے لکھ کے کہہ دیا کہ اسلامی فوج تم ہرگز اسے فتح نہیں کر سکو گے، تم اسے فتح نہیں کر سکو گے، یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا ہم اسے فتح نہیں کر سکتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس ارض مقدس کو وہی فتح کر سکے گا کہ جس کی خاص نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، اور تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں جس کے اندر وہ نشانیاں پائی جاتی۔ کہا ذرا بتاؤ تو صحیح وہ نشانیاں کون سی ہیں کہ جن نشانیوں کا حامل بندہ جو ہے اس ارض مقدس کو فتح مند کرے گا؟ تو بتایا گیا کہ جس کے ہاتھ کے اوپر یہ شہر فلسطین فتح ہوگا اس کا نام عمر ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ کا صحابی ہوگا، اور اس کا لقب فاروق ہوگا، وہ دین کے معاملے میں بڑا سخت گیر ہوگا۔ کہا تم نے سچ کہا، یہ خوبیاں ہم میں نہیں پائی جاتی، لیکن ہم مسلمانوں کے جو موجودہ خلیفہ ہیں یہ انہی کے اندر ساری کی ساری خوبیاں پائی جاتی۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا بھیجا گیا تو آپ آئے، ایک غلام ساتھ ہے اور راستے میں وہی کام جو ہے وہ اونٹنی پہ کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی خود خلیفہ وقت بادشاہ وقت کہ جن کے نام سنتے ہی کیسر و کسریٰ کی بادشاہیں تھر تھر کانپ جایا کرتی، کہ جن کے انصاف کا یہ عالم ہے کہ زمین پر اگر دیا گر جائے اس کا تیل زمین پی لے تو فوراً حکم دیں اے زمین کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ زمین یہ بات سن کر نگلے ہوئے تیل کو باہر نکال دیتی ہے۔ اب سفر کر رہے ہیں، سفر کے اندر حد طے ہو گئی، اے غلام اگرچہ تو میرا غلام ہے لیکن تیری ماں نے تجھے آزاد پیدا کر دیا، اگرچہ تو بادشاہ وقت کی خدمت میں مامور ہے، مگر ہوگا یہ ایک خاص حد تک تو اونٹ پہ سوار ہوگا اور میں نکیل پکڑ کے چلوں گا، اور ایک خاص حد تک جو ہے وہ میں اونٹ کی سواری کروں گا، تو نکیل پکڑ کے چلے گا۔ اب جیسے جیسے وہ شہر قریب آتا گیا تو نکیل پکڑنے کی باری خلیفہ وقت کی آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام سے کہا چل چڑھ جا، سوار ہو جا، اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ حضور امت مسلمہ کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے، کیا وہ کافر یہ سوچ کے کیا کہیں گے کہ بادشاہ وقت اونٹ کی نکیل پکڑ کے آ رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا شاندار جواب عطا فرمایا اور کہا ہاں انہیں یہ درس تو ضرور جائے گا کہ بادشاہ وقت جو ہے یہ نکیل پکڑ کے آ رہا ہے، ساتھ انہیں یہ بھی درس جائے گا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے، اس تربیت کی بدولت ان میں ذرے بر بھی ناانصافی نہیں پائی جاتی، یہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتے۔ اور جب تھوڑے سے دور ایک فاصلے پہ آئے نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ وقت کیسر و کسریٰ کی بادشاہیں جن کا نام سن کے تھر تھر کانپ جایا کرتی تھی، وہی بادشاہ تھیں
اور جب وہاں اس جگہ پہ پہنچے تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کا استقبال کیا۔ جب استقبال کیا تو انہوں نے ذرا شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لباس پہنا تھا اس کے اوپر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ فوراً آپ نے غصہ کیا اور کہا، اے خالد، اے ابو عبیدہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ تم جنگ سے کس لیے اتنے غافل ہو گئے کہ تم نے ہتھیار اتار کر اور یہ شاہی لباس زیب تن کر رکھا؟ تو پھر انہوں نے اپنے لباس کو ہٹا کر دکھایا، نیچے اسلحہ لگا ہوا تھا، نیچے تلواریں وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ان کی جان چھوڑی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو نشانی ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہ نشانی ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو فوراً بیت المقدس کی جو چابیاں تھی وہ فلسطین کی چابیاں ان کے حوالے کی، اور چپ کر کے اس شہر سے نکلنا شروع کر دیا۔ اب 17 ہجری کے اندر فلسطین شہر جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ اس کے بعد 400 سال وہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، اور 400 سال کے بعد عیسائیوں نے جو صلیبی جنگوں کا موجد بنے، اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کر کے اس شہر پہ قبضہ کر لیا، اور 88 سال کے بعد اس شہر کو پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے آزاد کروایا۔